جی انسانیت صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں کیسر بھائی؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی بالکل. آپ سنائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر میں آپ سے دراصل ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بیسیکلی ایتھیزم کو سمجھتے کیا ہے؟ مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کی کیا سٹینڈ ہے ایتھیزم پہ؟ اس پہ اب میم بنے گی کہ میں نہیں بتاؤں گا. نہیں دیکھیں بات تو یہ ہوتی ہے. دیکھیں بات سمجھے نا. آپ اگر ایک چیز کو غلط بتاتے ہیں کہ اوکے دیٹس دا کلیم از ویری رانگ، تو یہ آپ کے پرسپیکٹو سے جاننا بہت ضروری ہے کہ واٹ یو انڈرسٹینڈ اباؤٹ ایتھیزم، بیسیکلی واٹ ایتھیزم از دیٹ. دیکھیں سر ہوتا کیا ہے بیسیکلی، میں جہاں تک ایتھیزم کو سمجھتا ہوں کہ میری آپ رائے لے لیں تاکہ بعد میں یہ الزام نہ رہے کہ میرا اپنا ویو چینج کر دیا اس پہ. جی 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 بتائیے. میں نے آگے آپ کے ایک اور ایتھیسٹ صاحب آئے تھے، ان سے میں نے بات کی تھی کہ جب یہ پیٹرن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا کہ جب یہ کنسسٹنٹلی یہ کہنا شروع کر دیں گے، ایک جواب دینا شروع کر دیں گے کہ ایتھیزم از جسٹ نیگیشن آف گاڈ، تو میں اس پہ پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں ایشو کیا ہے، وچ از ٹو سے کہ میں اس پہ اپنا ویو دوں گا. ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھے کہ ایتھیزم کو میں کیا سمجھتا ہوں، آپ ایتھیزم بالکل کہ کر لیں ڈیسائیڈ کہ ایتھیزم کیا ہوتا ہے. ایک آگے کہتا ہے سائنٹیفک پوزیشن ہے، ایک کہتا ہے فلسافیکل پوزیشن ہے، ایک کہتا ہے ایکٹیو پوزیشن ہے، ایک کہتا ہے پیسو پوزیشن ہے، ایک کہتا ہے نو پوزیشن ہے. تو یہ سوال آپ ایتھیسٹ کمیونٹی سے پوچھیں. اچھا سر میں پھر آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے یہ بات کی، دیکھیں اگر میں کسی مسلم کے پاس جاتا ہوں نا، پہلے آپ دیکھیں آپ کی میں نے 2 منٹ پہلے پوری بات سنی، توجہ سے آپ میری بات سمجھیے گا. کوئی کہتا ہے کہ ہم دیوبندی، کوئی کہتا ہے مسلم دیوبندی ہے، کوئی کہتا ہے بریلوی ہے، کوئی کہتا ہے یہ. اب اگر آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو کوئی بولتا ہے یار ہم حدیث کو مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم حدیث کو نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے حدیث کی فلاں فلاں روایت کو ہم نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے حدیث کی بلا بلا چیزوں کو ہم نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے یہ راوی غلط ہے، کوئی کہتا ہے وہ راوی بھی غلط ہے. تو سر دیکھیں اگر آپ اسٹینڈ کی بات کرتے ہیں تو اسٹینڈ تو آپ کا بھی کہیں نہیں ہے اگر لاجیکلی دیکھا جائے. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ پر کیسر بھائی یہ خود کیا ہے مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. میڈم دیکھیں اگر میں آپ سے بات کرتا تو کیسر صاحب ماشاء اللہ میں ان کی انٹیلیجنس کو چیلنج نہیں کر سکتا. وہ اتنا اچھا گھماتے ہیں تو وہ ایسا گھماتے رہتے ہیں. دیکھیں میری بات سمجھے کیسر سر، میری بات سمجھے. آپ مجھے بتائیں نا. دیکھیں اگر آپ اسٹینڈ کی بات کرتے ہیں تو ایون کہ اسلام بھی کہیں اسٹینڈ نہیں کرتا پراپر ایک پیج پہ. مطلب میں بتاؤں جی جی لیکن پہلے ایک بات کلیئر ہو کیسر بھائی، ہم ایز اے آڈینس ایز اے لسنر جاننا چاہتے ہیں کہ کیسر بھائی کس سے مخاطب ہے. اچھا بھائی آپ یہ لینا بہن کا گلا دور کر دیں تاکہ میں بھی اپنی بات کر پاؤں. آپ بتا دیجیے اپنے بارے میں. بس آپ یہ سمجھیں کہ ہم سیکر ہیں اور ہم اپنی راہ ڈھونڈ رہے ہیں. بس آپ یہ سمجھیں. اچھا ٹھیک ہے. جی وہ سیکر جو اس دن آئے تھے ان کی اسٹریم میں جہاں مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی، آپ تھے وہ؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں ٹروتھ سیکر نہیں، وہ تو بیوقوف بندے ہیں، وہ تو چھوڑے آپ ان بات. اچھا چلیں آپ سیکر ہیں. اچھا آپ کا سوال یہ ہے کہ اسلام کا بھی تو یہ پرابلم ہے کہ ایک چیز ایسی ہے اور ایک حدیث کو نہیں میں آپ سے یہ بات دیکھیں کیسر سر میری بات سمجھیں. سوری بات کاٹ رہا ہوں، ایک بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں یہ اسلام کی پرابلم نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ جس طرح آپ نے مجھے جواب دیا نا کہ ایتھیزم کی یہ پرابلم ہے، نو ون از اسٹینڈنگ ایٹ دا ون پلیس، سم آر سیئنگ دیٹ، سم آر سیئنگ دیٹ. تو ایز اسلام اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اف یو سیئنگ لائک دیر آر لاٹ آف، آپ فرقہ واریت اب کہہ سکتے ہیں، دیر آر لاٹ آف ڈویژنز. ایون سنی اینڈ شیعہ یہ مین نہیں ہے، ان کے اندر بھی بہت سارے ڈویژن ہیں. یو نو دیٹ، یو لیو ان پاکستان، یو نو بیٹر دین می. جی بالکل ایسا ہی ہے. سوال ختم ہو گیا آپ کا؟ جی 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 بتائیے. گزارش یہ ہے کہ ایک سسٹم کو جب ہم مانتے ہیں، ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، دیر از ایوری پاسبلٹی کہ اس کی ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن ہوں گی. صرف دین کے اندر نہیں، باقی جو ہیں عیسائی جو ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب ایک خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن چونکہ ایک خدا کا تصور پایا جاتا ہے therefore it logically makes sense کہ اس کی ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہوں گی. جیسے ابھی میں نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو سب کی اپنی سکرینز کی ان کی کیا آؤٹ پٹ کوالٹیز ہیں. کسی کو یہ شیڈ تھوڑا سا ہلکا نظر آ رہا ہوگا، کسی کو گہرا نظر آ رہا ہوگا. It all because it exists. لیکن ایتھیسٹ اس آرگومنٹ کے پیچھے اس لیے نہیں چھپ سکتے کہ اگر خدا ہے ہی نہیں تو ڈس ایگریمنٹ کیسے ہو سکتا ہے اتنا زیادہ. ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ مثال میں نے پہلے بھی ایک اسٹریم میں دی تھی کہ ایک گھر ہے پیلے رنگ کا، اس پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جو پیلا ہے یہ اصل میں گولڈن ہے لیکن لگ پیلا رہا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ ہے ہی پیلا. تیسرا کہتا ہے کہ نہیں یار یہ تھوڑا بیج ٹائپ کلر ہے.
क्योंकि वो घर मौजूद है और उसके पर रंग मौजूद है. आप इमेजिन करें कि वहां पे वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं घर है ही नहीं, और एक कहता है ये जो घर है ही नहीं ना ये गोल्डन रंग का है, दूसरा कहता है जो घर है ही नहीं वो पीले रंग का है, तीसरा कहता है जो घर है ही नहीं वो ऑफ वाइट है. दैट इज द प्रॉब्लम. अगर एथियस्ट में खुदा है ही नहीं तो फिर इतने डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए. इस्लाम में तो समझ आता है खुदा है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है, एक रूलिंग की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है. एक अदालत में हम जाते हैं, दो वकील जो इक्वली क्वालिफाइड होते हैं एक ही मुकदमे पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन जज के सामने लॉ की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दे रहे होते हैं. एक अदालत है जिसमें दो जज हैं इक्वली क्वालिफाइड होते हैं, वो एक ही तरह के केसेस को डील कर रहे होते हैं, लेकिन फैसला डिफरेंट आ जाता है इसलिए कि उनकी जो समझ होती है उसके मुताबिक वो इंटरप्रिटेशन हो सकती है. इट ऑल गोज बैक टू द पॉइंट कि लॉ भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. एथियस्ट की मुझे समझ नहीं आती कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसकी भी इतनी डेफिनेशंस हैं. व्हाई? मैं सर आपको बताता हूँ. देखिए जो इन बोर्न एथिज्म है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा बोर्न होता है एथियस्ट फैमिली के अंदर, सो इटसेल्फ ही कैन सेड ऑलराइट देयर इज नो गॉड, आई डोंट बिलीव इन इट, बट जब प्रॉब्लम आती है कि कोई मतलब कोई रिलीजियस पर्सन कन्वर्ट होता है, आवाज तो डिस्टॉर्ट होना शुरू हुई है. अलीना सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है या नहीं? इनकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ गई है. एडजस्टमेंट कीजिएगा. अब सही आ रही है आवाज मेरी? कुछ कदर बेहतर है, लेकिन कैरी ऑन करें, शायद बात करते हुए ठीक हो जाए. अच्छा मैं एक मिनट माइक बंद करके खोलता हूँ. श्योर. अब बताएं बेहतर है? या बात कीजिए, अब बात करेंगे मजीद तो पता चलेगा ना. मैं आपको बताता हूँ ये फर्क क्यों आता है. देखें कोई बंदा एथिज्म में कन्वर्ट होता है ना, मिसाल के तौर पे कोई बंदा मुस्लिम है या बंदा कोई क्रिश्चियन है या कोई भी और रिलीजन है, व्हेन ही कन्वर्टेड इनटू दैट थिंग कि अच्छा, अब वो कन्वर्ट जो होता है ना वो बेसिकली अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ के होता है, जो मुस्लिम की किताबों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है, क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन, मैथ्यू, व्हाटएवर इट इज. जब वो कन्वर्ट होता है ना तो उसके दिमाग में ये चीज होती है कि नहीं यार इतना साल बिलीव किया तो देयर मे बी सम गॉड, देयर मे बी, बट ही इज डेफिनेटली श्योर द गॉड व्हिच ही बिलीव्स, दैट जो कुरान को वो मानता है या कोई क्रिश्चियन जो बाइबल को मानता है, वो कहता है वो खुदा नहीं हो सकता. उसका जो स्टैंड है वो ये होता है कि यार ये जो लिखा हुआ है इससे बेहतर तो मैं लिख सकता हूं, तो ये तो खुदा नहीं हो सकता, उसके अलावा हो तो मुझे नहीं पता. वो उसका स्टैंड होता है. लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर जो बॉर्न बेबी होता है ना, बॉर्न बेबी, अगर कोई एथिज्म का बच्चा पैदा हो, अगर आप यहाँ पे वेस्ट में आते हैं ना, मैं यहाँ पे रहता हूँ कनाडा में, तो अगर वेस्ट में रहते हैं ना तो आप ये समझे कि अगर जो बच्चा बॉर्न है, मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि एथिज्म फैमिली में बॉर्न हुए हैं, तो जब वो एथिज्म फैमिली में बॉर्न हुए ना, उनका कोई मतलब रिलीजन से ताल्लुक ही नहीं है, वो कहता है कि भाई मैं पूरा डिसएग्री करता हूँ, खुदा नाम की चीज ही नहीं हो सकती. बट अगर कोई रिलीजियस में कन्वर्ट होता है ना, जैसे कोई बहुत सारे बंदे कहते हैं कि देखिए सर आप भी समझे ना कि अगर मैं आपकी स्टैंड की बात करूं, आप कुरान को मानते हैं? हाँ जी मानते हैं. ये पूछने वाली माशाल्लाह 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 माशाल्लाह. आप हदीस को मानते हैं? हाँ जी मानते हैं जी. सर सारी हदीसों को मानते हैं? जो हमारे जो हदीस साइंस के असूलों में पूरी उतरती हैं, यस. नहीं देखिए इफ यू आर यूजिंग अ लॉजिक, अपना म्यार अप्लाई करना चाहते हैं. नहीं सर, देखिए मैं आपका स्टैंड जानना चाहता ना. आपने कहा ना मुझे एथिज्म पे क्या कहते हैं कन्विंस करो, सो मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. मैं सुन रहा हूँ आपके तबसरे बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे मैं सर आपको करता हूँ ना, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, आप सारी हदीसों को मानते हैं? हाँ जी, मेरे ईमान का हिस्सा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब जो भी लिखा होगा आप उसमें मानेंगे? अभी मैंने आपसे क्या कहा है, मेरे ईमान का हिस्सा है, जो हमारे हदीस साइंस के असूलों में पूरी उतरती है. यस आया. नहीं सर, देखिए सर, अगर कोई एक रिटन डिवाइन है ना, अगर मुझे इतने क्लियर कि आपके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जो आप चाहते हैं कि मैं वो अस्यूम करूं, तो मुझे वो बताएं, मैं उसको देख लेता हूं. मैं सर आपको वही तो स्टैंडर्डाइज करना चाह रहा हूँ ना. देखें अगर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे, यू आर बिलीविंग इन 2 + 2 = 4. अगेन द प्रॉब्लम इज कि मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए आपका, मैं अस्यूम करूँ 1 मिनट के लिए, अगर फर्ज करता हूँ, अस्यूम नहीं करता, कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप एथियस्ट हैं. नाउ इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू कि आप इस्लाम के खिलाफ बात करें. ठीक है, आप कहें कि इसमें ये भी गलती है, वो भी गलती है. ये सर मैं बाखुदा मतलब आई रिस्पेक्ट प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात तो समझे आप, क्योंकि सर ही इज द पर्सन, मतलब मैं अभी तक स्टडी करना चाहता हूँ कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ बिलियन ऑफ पीपल्स फॉलोइंग हिम. So he might be a very wonderful personality, but the problem is there when we read ahadith, when we read riwayat,
It's not seems very good. That's what it is. تو میں بیسیکلی آپ کو, آپ نے مجھے ایتھیسٹ کہا نا, مجھے بڑا برا لگا کیشر صاحب, قسم سے میں نا کیا I apologize. I take my words back. میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں assume بھی نہیں کرتا, میں فرض کرتا ہوں بات کو آگے بڑھانے کے, but again you're right. I have no right to say that. تو سر دیکھیں, میں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ میں, اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم قرآن سے ہو جاتے ہو, یہ ہو جاتا ہے, دیکھیں میں قرآن سے تو ہوں نہیں, کیونکہ دیکھیں قرآن میں آپ مجھے عید کی نماز نکال کے دکھا دیں, یا ایون کہ 5 ارکان جو ہیں اس کا پراپر ڈیٹیل نکال کے دکھا دیں, you can't find the answer. You must go with the اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول فالو می, اینڈ جو حدیث میں لکھا ہے جو رسول کے فالو کرو. تو سر میں بیسیکلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ساری حدیثوں کو مانتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے یہ لاجک اپلائی کی نا, تو کہ جو صحیح لکھا ہوا ہے وہ مانیں گے سر, تو دیکھیں وہ پھر لکھا ہونا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا, بیکاز یو آر ایکسپیکٹنگ واٹ از رائٹ. اگر آپ جی 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 میں کر سکتا ہوں آپ سے. ہم کمیونیکیشن میں ایک پرنسپل پڑھاتے ہیں کہ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ 7% میٹر کرتے ہیں کمیونیکیشن میں, جو ٹون ہوتی ہے وہ 38% کرتی ہے, اور جو باقی باڈی لینگویج ہے وہ 55% کرتی ہے. Now یہ انفارمیشن غلط ہے, اور میں پڑھاتے ہوئے ساتھ بتاتا بھی ہوں اپنی ٹریننگ کورسز میں کہ یہ غلط ہے بھائی, لیکن یہ غلط غلام ہوگی, اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس لیے پرنسپل ٹھیک ہے لیکن پرسنٹیجز غلط ہیں. اب مجھے کیسے پتا ہے یہ چیز غلط ہے؟ اس لیے کہ جب ہم ویریفائی کرتے ہیں چیزوں کو, ہم جب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مہرابین جن سے یہ چیز ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہی, تو انہوں نے ایسا نہیں کہا. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کل کوئی آدمی مجھے کہے کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے, تم نے اس کو ماننا ہے جیسا لکھا ہوا ہے, اور میں اس کے سامنے پوری اپنی ریسرچ رکھ دوں کہ نہیں بھائی ڈاکٹر مہرابین نے ایسا نہیں کہا ہوا, یہ کسی نے غلط الزام لگایا ہے. امریکن موٹیویشن اسپیکر یہ ٹونی روبنز وغیرہ انہوں نے یہ بات پھیلائی اور اس کے بعد یہ غلط الزام ہو گئی. تو یہ کیا فیئر ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں جناب جو انہوں نے نہیں کہا اس کو بھی میں مانوں گا اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا, یا یہ فیئر ہے کہ بھائی جو انہوں نے بات نہیں کہی میں اس کو نہیں مانتا, جو انہوں نے کہی ہے میں اس کو مانتا ہوں. What do you think? Sir, but how would you know? Because you are not in both the situation. Good. Even Excellent. that's said by him or even not said by him. So you are not physically present there. So how would you analyze that he said or not? میں آپ کا میں کامنٹ لینا چاہتا ہوں. انٹرنیٹ پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ابراہم لنکن نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں اس پہ آپ یقین نہ کر لیا کریں. Can I have your response to that? سر بالکل ایسا میں مانتا ہوں. اسی پرابلم. اب ہمیں پتا ہے کہ یہ بات ابراہیم لنکن نے نہیں کہی. ہاؤ ڈو یو نو کہ اس نے نہیں کہی جبکہ میں اس کے زمانے میں نہیں تھا؟ اس لیے کہ انٹرنیٹ اس کے مرنے کے بڑے بعد جا کے ایجاد ہوا تھا, اس لیے وہ 100 سال پرانی بات ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی دیئر اس نے یہ بات نہیں کہی, اس لیے اس کو حدیث کی سائنس میں اس کو کہا جاتا ہے. دیکھیں سر یہ تو جی 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 میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیں آپ میری بات پوری سن لینا, میں نے ایگزامپل دی ہے کسی مقصد کے لیے دی ہے نا. یہ جو روایات ہیں ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے یہ سائنس ڈیولپ ہی اسی لیے کی ہے کہ اس میں سند دیکھی جاتی ہے, سند کے ساتھ متن دیکھا جاتا ہے, درایت دیکھی جاتی ہے, ٹائمنگ دیکھی جاتی ہے. یہ کوئی آسم افتخار صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, شاید یہ کوئی 9-10 جلدوں پہ مشتمل پورا ایک نالج ہے جو پڑھایا جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں. اس کے بعد بھی اس کی فردر جب اسیسمنٹ ہوتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روایت ٹھیک نہیں نکلتی ہے. اب لاسٹ ٹائم آپ کو جن سیکر صاحب کا میں نے پوچھا تھا, اب وہ مثال کے طور پہ حضرت زینب ام المومنین جو ہے ان کے حوالے سے ایک بات کر رہے تھے کہ وہ لکھا ہوا ہے تبری میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان کے بعد وہ ان کو پسند آ گئی تو انہوں نے طلاق دلوا کے شادی کر دی. اب یہ ایک روایت جھوٹی ہے اگر, اور یہ موضوع روایت ہے, تو میں اسے کیسے کہوں کہ یہ ٹھیک روایت ہے؟ یہ تو کامن سینس ہے کہ کسی انسان کے نام پہ جو چیز آپ بیچ دیں وہ بکنے والی تو نہیں ہے. You have to use common sense. اسی لیے ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے یہ سائنس ڈیولپ کی ہے اور اس کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون سی روایت ٹھیک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. اس میں کیا مشکل ہے سمجھنے والی؟ کیوں آپ ضد کر رہے ہیں کہ نہیں جو چیز لکھی گئی ہے میں اس کو مان لوں کہ واقعی وہ حدیث ہے ہی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سر, اگر میں کمنٹ پڑھ رہا ہوتا مثال کے طور پہ کسی اور بندے سے, بٹ دا پرابلم از دیئر کہ ایٹ دیٹ ٹائم آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد ان کی آفٹر جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان وقت جن لوگوں کی مینٹالٹی تھی, یا ایون کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مینٹالٹی تھی, بیکاز ہم اس زمانے میں آ کے اس کو انٹرپریٹ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہ چیز بہت غلط ہے. آپ مجھے کوئی, یا تو آپ یہ بولیں کہ یہ جن بندوں نے کتابیں لکھی تھیں وہ سب سے بڑے فلاپ ہیں, وہ سب سے بڑے مطلب دین کے دشمن, تو پھر وہ ہو گئے نا سر, کیونکہ بیکاز ہم
ہم اپنی کتابوں میں سے ہی نکال رہے ہیں. مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ہندوازم نے یا پھر کوئی یو کین سے کہ کرسچن نے کوئی کتاب نکالی تھی تو اس نے یہ لکھا. نہیں 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 سر, یہ آپ کے جو اسلام کو فالو کرنے والے تھے, جنہوں نے سالوں کے بعد تدبیریں لکھی ہیں, روایتیں لکھی ہیں, اپنی پوری 100 سال کی زندگی وقف کر دی. اینڈ یو آر سرٹینلی, آپ اس ماڈرن دور میں آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز یار ہمیں صحیح نہیں لگ رہی تو صحیح نہیں ہے. یا تو سر میں کہتا ہوں ان چیزوں کو بالکل مانو یا ان چیزوں کو بالکل نہیں مانو. میرا یہاں سر یہ کلیم ہے. اور آپ کے خیال میں یہ جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, یا جیسے موضوعات کبرا مثال کے طور پہ, یہ کیا پچھلے 10 سال میں لکھی گئی تھی؟ What do you think? قیصر بھائی اگر آپ 1 منٹ دیں تو میں ان کو آنسر کر دوں کیا؟ جی بالکل. لیکن آپ تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ساری کتابیں کیوں لکھی گئی؟ وہ کتابیں لکھی ہی اس لیے گئیں کہ وہ پتہ چلے کہ وہ جعلی اور من گھڑت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو موضوع روایات ہے نا, جو مطلب کہ جو ویریفائڈ یعنی کہ غلط روایت ہے جس کو جی وہ بھی ہسٹوریکلی جو ہے, ہسٹوریکلی ہمیں پتہ ہے کہ کس شخص نے کب اور کس کانٹیکسٹ میں اس روایت کو گھڑی ہے. اور وہ روایت اس لیے آپ محدثین کو پڑھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ نقل کیوں کرتے ہیں. وہ نقل اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے گھڑی گئی تھی. تو اس کا ہوتا ہے, اس سے آپ کو جو ہے لے کے آنا ہے یا اس کو آپ کو ایویڈنس بنانا ہے. بلکہ وہ لکھنے کا مقصد اس لیے اس کا ایک پورا فن ہے, وہ ایک پورا ایک برانچ بنا ہے حدیث کے سائنس کے اندر, جس کے اندر صرف اور صرف ان روایات کو ڈسکس کی جاتی ہے جو روایات ویلڈ نہیں ہے. تو یہ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس لیے نقل کی گئی کہ اس کو ہم یعنی کہ آرگومنٹ کے طور پہ پیش کریں. وہ اس لیے نقل کی گئی تاکہ آپ کو, ہمیں, آنے والے بعد کے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جو کتابیں ہیں, یہ جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ اس لیے لکھی گئی ہے. اور یہ اس سے ایک بات اور پتہ چلتا ہے کہ مسلمس آر ویری آنیسٹ ان ٹرمز آف نالج, کہ وہ دیکھیں کہ وہ ان ساری روایات کو بھی نقل کر رہے ہیں جو کہ ان کے نزدیک خود قابل قبول نہیں ہے, لیکن وہ اس لیے نقل کر دے رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم جو ہے بس 22 ہمارے فیور کی چیزیں جو سوسائٹی میں گھوم رہی ہے ہم اس کو نقل کر رہے ہیں, لیکن جو چیزیں ہمارے فیور کی نہیں ہیں اس کو ہم نقل نہیں کر رہے ہیں. جیسے کہ عام طور پر کرتے ہیں جو اچھی چیزوں کی نقل کرتے ہیں, بری چیز کو بھی نقل کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر ہمارا پورا ایک میتھڈولوجی ہے چیک کرنے کا کہ کون سی چیز صحیح ہے, کون سی چیز غلط ہے. آئی تھنک آپ اس میتھڈولوجی کو پہلے پڑھیں, اور آپ کو اس میتھڈولوجی کے اوپر اگر کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, تو آئی تھنک کہ پھر زیادہ صحیح ہوگا ہمیں بات کرنے میں اور اس چیز کو سمجھنے میں جو پرابلم آپ کو آ رہی ہے. جی سر, آپ کا نام کیا بھیا؟ جی میرا نام عاصم افتخار. عاصم بھائی بڑا اچھا لگا. عاصم بھائی یہ جو میتھڈولوجی بنائی ہے یہ کین یو پروو اٹ, مطلب آپ نے کیسے بنائی ہے میتھڈولوجی؟ مطلب کس سے پوچھ کے, آپ نے کہاں سے پڑھ کے, کہاں سے دیکھ کے آپ نے یہ میتھڈولوجی ڈیولپ کی؟ مجھے ذرا ایک موقع بھائی یہ تو مطلب آؤٹ آف دا ٹاپک ہے, اس لیے ہم نے کہا کہ پہلے آپ مطلب اس پہ ہم پرائیویٹلی بات کر سکتے ہیں کسی اور اسٹریم میں. آئی تھنک ویری یعنی کہ نیئر فیوچر میں ہم ایک اسٹریم کرنے والے ہیں تدوین حدیث پہ, بات کرتے ہیں. عاصم, I love to join. اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس طرح سے کہ دیکھیے یہ جو میتھڈولوجیز ہیں یہ ہمارے محدثین نے بنائی ہیں, یہ میں نے نہیں بنائی ہیں, یہ عاصم بھائی نے نہیں بنائی ہیں. یہ اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے گھڑنے کی کوشش کی, جن کا عاصم بھائی جن کا اشارہ کر رہے تھے. تو اس کے کئی ادوار ہیں. مثال کے طور پہ وہ غلط باتیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھی کی گئی. ہمارے ملحدین یہ بےایمانی کرتے ہیں کہ وہ فلام آپ کے مورخ میں یہ لکھا ہوا ہے, حالانکہ وہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم ایک جگہ پہ اکٹھے کرتے ہیں, پھر اس کو ہم پیوریفائی کر رہے ہیں, پھر اس کو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ ایک کوئی میکینیکل پروسیس ہے, کینڈیز ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہ جو اس کے پیچھے پروسیس میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایڈیبل نہیں ہوتی ہیں, وہ فائنل ایک پروڈیوس کر دیا جاتا ہے اس کو جب پورے پروسیس سے گزر کے کہ یہ ہمارا اینڈ پروڈکٹ ہے. اب وہ پروسیس سے پیچھے آپ اس کا کوئی حصہ اٹھا کے کہیں گے دیکھیں یہ تو کھانے کے لائق چیز نہیں ہے تو لوگوں کو زہر دے رہے ہیں, وہ بھائی وہ اس لیے وہاں پہ نہیں رکھا گیا کہ لوگوں کو دیں کھانے کے لیے, وہ اس لیے ہے کہ ہم ساری جگہ پہ اکٹھا ہوا ہے. لیکن چونکہ اسلام ایک ریلیجن ہے, یہ چیزیں پبلک ڈومین میں ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے. دیٹ از دا ریزن. میں آپ سے آخری بات پوچھ کے آپ سے میں اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں کہ وائی ڈو یو تھنک کہ آج سے کچھ مہینے پہلے تک یہ ہمارے جو بڑے بڑے ملحدین بیٹھے ہوئے ہیں لائیو سٹریمز کر رہے ہیں, ایک آیت کو پکڑتے تھے, ایک حدیث کو پکڑتے تھے, ان کی 5-5 گھنٹے کی سٹریمز میں صرف آیتیں اور حدیثیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, اب نہیں ہوتی. یو نو وائی؟
जब से हम जी। लोगों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया उनकी एक एक हदीस पे जिस पे उन्होंने एतराज किया है, और मैं आपको गारंटी करता हूं कि एक एक का जवाब दिया जा चुका है, मल्टीपल सोर्सेज से दिया जा चुका है, किसी पे उनकी कभी वीडियो नहीं आती कि नहीं इस पे आप गलत कह रहे हैं। क्या ये एविडेंस है? केशव साहब देखिए, मैं हदीस की एक हदीस को मैं पकड़ के मैं आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, बट आप कहेंगे वो आपका टॉपिक नहीं है, अगर आप मुझे अलाउ करते हैं, बिकॉज इफ यू बिलीव कि आसिम भी यहाँ पे एंड ही कैन आराम से मुझे जवाब दे सकते हैं, ये तो मैं आप लेना बोले पे तो छोड़ मैं देता हूँ, इसलिए कि प्रोगेटिव उनका है और मुझे फिर बुरा नहीं, लगेगा कि मैं बहुत कैसर भाई देखें, काफी देर से ये बात कर रहे हैं और मैं बड़ी सब्र के साथ, शायद नेक्स्ट टाइम कैसर भाई मुझे होस्ट ना बनाए, मैं बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट होती हूँ कि देखिए हमने मैंने यहाँ आपको इसलिए बनाया है। पर कि वी आर कन्विंसिंग हिम फॉर इस्लाम। आज का टॉपिक था ही नहीं, वी आर नॉट कन्विंसिंग हिम अबाउट मैम यू कांट मैम देखिए यू कांट Let me finish, please. I don't like when people interrupt me. Please, कैसर भाई ने कहा म्यूट मत कीजिएगा, इसलिए मैंने आपको कहीं नहीं किया. But let me finish. Let me put my point as a moderator. मुझे एक बात करने दीजिए कि आज का टॉपिक है कि you are going to convince on atheism. पर आपने clearly अपने आप को atheist नहीं कहा. अब आप अपनी बात तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको convince होना है इस्लाम के लिए, तो हमारा टॉपिक कुछ इस तरह होना चाहिए कि let us convince you for Islam. ठीक है, हम ये कर लेते ये चीज, लेकिन आज ये टॉपिक नहीं है. आपने जितनी बात कर ली बहुत काफी है, आप टाइम दीजिए. और अगर आपको वाकई में ये सारे सवालात करने हैं तो आसिम भाई का चैनल है, कैसर भाई आपसे प्राइवेटली आप उनको ईमेल कर सकते हैं, बसालत भाई हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर हैं. लेकिन इससे फिर ज्यादती हो जाएगी, जो बाकी लोग वेट कर रहे हैं. मोइन अंसारी एटलीस्ट 35 मिनट से वेट कर रहे हैं. Alright, you are very strong lady. I support you. इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं. That's fine. बहुत शुक्रिया. Alright. All right, Thank you, beautiful people. shukriya. Take care. Bye bye. See you later. Thank you.